السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام پر احکامات نازل فرماتے رہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے جو احکامات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے وہ یا تو کتاب کی شکل میں ہوتے تھے یا پھر صحیفے کی شکل میں ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، اور یہ چاروں کتابیں مشہور انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسرے رسولوں پر صحیفے نازل کیے گئے۔ کم و بیش 100 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے۔ 50 حضرت شیس علیہ السلام پر اور 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے۔ قرآن کریم کے علاوہ دوسری 3 کتابیں اور پورے کے پورے 100 صحیفے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے، یہ مخصوص علاقوں کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تو وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل کی گئی وہ بھی خاص بنی اسرائیل کے لیے، اور زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی
وہ ان کے اپنے علاقے والوں کے لیے۔ الغرض جتنے بھی صحیفے تھے اور قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، یہ سارے کے سارے مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص قوموں کے لیے اور شہروں کے لیے۔ اگر کسی شہر کے اندر کوئی کتاب کے احکامات جاری ہیں تو بازو والے شہر والوں کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کتاب کے احکامات پر عمل کرتے، بلکہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے دوسرے صحیفے اور دوسرے احکامات پیغمبر کے ذریعے سے پہنچائے جاتے تھے۔ تو ہر علاقے والا اپنے نبی پر اترنے والے احکامات کا پابند ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو تعلیمات ان کتابوں اور صحف کے اندر دی گئی، وہ صرف ان انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ہی خاص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو نازل ہوئی، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں اب اس پر عمل ختم، اب اس کے احکامات آگے نہیں چلیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں اس میں جو احکامات ہیں اس پر بھی عمل بند، اس پر بھی عمل نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جو 100 صحیفے نازل فرمائے، ان میں جو کچھ احکامات ہے وہ صرف خاص اس زمانے تک کے لیے، اس کے بعد میں اس میں جو احکامات موجود ہے اس پر کوئی آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ان احکامات پر عمل کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع فرمانبردار بندہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ایک کتاب منسوخ ہو گئی تو اس کے بعد دوسری کتاب اللہ نے بھیج دی، اب دوسری کتاب پر عمل کرنا آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلی کتاب صرف نبی کی زندگی تک کے لیے، اس کے بعد میں اس کی تعلیمات ساری کی ساری ختم۔ اور وہ جو سابقہ کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا، اس کو محفوظ رکھنے کا جو ذمہ تھا، ذمہ داری تھی، وہ انسانوں پر ڈالی گئی، اس قوم والوں پر اس ذمہ داری کو رکھا گیا کہ تم اس کی حفاظت کرو جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا، بھیجا ہے۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اس کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، اسی لیے اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، تغیرات ہو گئے، لوگوں نے بدل دیا۔ جو حکم پسند آیا اس کو رکھا، جو پسند نہیں آیا اس کو مٹا دیا، یا پھر اس میں جو احکامات تھے امیروں سے، مالداروں سے ان احکامات کو ہٹا دیا، اور جو غریب طبقے کے لوگ تھے ان کے اوپر سارے احکامات جاری کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے رد و بدل کیا، تحریف کر دی اور بدل ڈالا۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم جو نازل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے خاص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے یہ کلام سنایا، اس شہر والوں کے لیے، اس ملک والوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ قرآن کریم عرب کے اندر نازل کیا گیا تو یہ کلام عرب کے لیے خاص نہیں ہے۔ جو عربی جانتے ہوں وہی اس پر عمل کریں گے، جن کو عربیت سے واقفیت نہیں وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس شریعت پر نہیں چل سکتے، ایسی بات نہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے اس وقت بھی اس کے احکامات پر عمل ہو رہا تھا، قیامت کی صبح تک قرآن میں جو احکامات موجود ہیں اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں اس کے احکامات کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ جتنے انسان دنیا کے اندر قیامت تک آئیں گے، جو مسلمان کہلائیں گے، ان کو اسی قرآن کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اور دوسری کوئی کتاب ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والی نہیں ہے۔ بس یہ ایک کتاب ہے، آخری دستور ہے
جو اللہ کی طرف سے بھیج دیا گیا، اب اسی پر ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اس کتاب پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں اس کتاب کے اندر رد و بدل، تبدیلی، تحریف، اس کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرما دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو انسانوں کو دی گئی تھی کہ تم کرو، وہ نہ کر سکے، لیکن قرآن کریم اس کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں پر نہیں رکھی، بلکہ خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، انسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین مامون رشید ایک خلیفہ مسلمانوں کے گزرے ہیں، وہ علم دوست تھے، علمی مذاکرات اور علمی گفتگو ان کے دربار کے اندر ہوا کرتی تھی، اور کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا عالم اس کے اندر آ سکتا تھا اور اپنی تحقیق وہاں پیش کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے علمی محفل چل رہی تھی، کوئی ایک آدمی آیا اور اس کو دیکھنے سے پتا چل رہا تھا کہ کوئی بڑا آدمی ہے، بڑے عہدے اور منصب سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جب اس نے گفتگو کی تو اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ فصیح اور بلیغ زبان بول رہا ہے، عمدہ کلام کر رہا ہے۔ مجلس جب ختم ہوئی، مامون رشید نے اس کو بلایا اور اس آدمی سے کہا، کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسرائیلی ہوں، یہودی ہوں۔ اس کے بعد مامون نے اس آدمی سے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے، تمہارا خوب خیال رکھیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ کہہ کر کے چلا گیا۔ آئندہ سال جب مجلس لگی تو وہ آدمی آیا، اور اس وقت میں اس کی حالت اور کیفیت بدلی ہوئی تھی، اور اس وقت میں وہ مسلمان ہو کر کے مجلس کے اندر آیا۔ فقہ کی کوئی مجلس چل رہی تھی، بڑی بلیغ اور عمدہ گفتگو اس نے اس موضوع پر کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، مامون رشید نے اس کو بلایا، پھر پوچھا کہ وہی پچھلے سال والے آدمی ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا، پھر کیا سبب بن گیا کہ تم نے مذہب اسلام کو اختیار کر لیا اور یہودیت چھوڑ دی؟ اس آدمی نے یہ کہا کہ میں جب یہاں سے نکلا تو میں نے یہ سوچا کہ جو تین بڑے مذاہب دنیا کے اندر موجود ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان کی حقانیت کو میں پرکھوں اور جانوں کہ کون سا مذہب حق ہے۔ یہ سوچ کر کے، چونکہ میں ایک اچھا لکھنے والا ہوں، میری تحریر اچھی ہے، میں نے تورات کے 3 نسخے تیار کیے اور اس کے اندر اپنی طرف سے بہت زیادہ گڑبڑ کر دی۔ پھر میں ان تینوں نسخوں کو لے کر کے عیسائیوں کی، یہودیوں کی عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ جب وہاں جا کر کے میں نے ان کو وہ کتاب پیش کی تو انہوں نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو لے لیا، اس کو بڑی قیمت دے کر کے خریدا اور اپنے آنکھوں سے لگایا۔ پھر میں اپنے گھر آ گیا اور میں اسی طریقے سے انجیل کے بھی 3 نسخے لکھے، جس کے اندر بہت زیادہ میں نے تبدیلی اپنی طرف سے کی، اور جو سمجھ میں آیا اس کے اندر لکھ دیا۔ یہ 3 کتابیں لے کر کے ان کے پاس گیا، انہوں نے بھی اس کو آنکھوں سے لگایا اور خوب قیمت دے کر کے خرید لیا۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم لکھا، اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی کی اور زیر کی جگہ زبر لگایا، نقطہ تھا تو اس کو حذف کر دیا، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا، اور یہ تینوں قرآن کے نسخے لے کر کے جب مسلمانوں کے پاس گیا، جس آدمی کے پاس میں پہنچتا تھا وہ آدمی سب سے پہلے اس کو دیکھتا تھا، اس کے اندر تو تبدیلی ہو گئی ہے، یہ اپنی اصل شکل پر نہیں ہے، اور پھر وہ لینے سے انکار کرتا اور واپس کر دیتا۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے تینوں بھیجے ہوئے کتابوں میں سے اگر صحیح سالم کوئی کتاب موجود ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دونوں کتابیں اپنی اصل پر نہیں ہیں، وہ بدل گئی۔ یہی چیز میرے اسلام کے قبول کرنے کا سبب بنی اور میں اسلام لا کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔
لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ میں کوئی سنی سنائی بات آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں خود ایک مدرسے کے اندر پڑھانے والا آدمی، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں۔ لوگ، ان کی اولادیں کئی ہوتی ہیں، جو ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے میں آگے ہوتا ہے، اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے اور دنیاوی تعلیم میں آگے سے آگے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو بچہ ذہن کے اعتبار سے کمزور ہو، اس کو مدرسے کے اندر لا کر داخل کر دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم یاد کرے، قرآن کریم حفظ کرے۔ یہ حال ہمارا قرآن کے ساتھ، حالانکہ قرآن کریم کے ساتھ تو معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔ جو ذہین ہو، جو سمجھدار ہو، اس کو لا کر مدرسے میں ڈالتے کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں لے، اس کو جلد سے جلد محفوظ کرے۔ اللہ پاک لیکن انسانوں سے بے نیاز ہے، انہی کمزور بچوں کے ذریعے سے اور انہی معصوم بچوں کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے کلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس طریقے سے اللہ پاک ان کے سینوں میں اپنے کلام کو محفوظ کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے تراویح چل رہی ہے، اگر کوئی بڑا حافظ کیوں نہ ہو، اگر زیر کی غلطی کر دے، اگر با کی جگہ یا پڑھ دے یا کوئی حرف بدل کر پڑھ دے، چھوٹا سا بچہ پیچھے صف میں کھڑے ہو کر کے فوراً امام کو لقمہ دے گا کہ تم نے غلطی کی ہے، قرآن کریم کی یہ لفظ نہیں ہے بلکہ اصل لفظ یہ ہے۔ تو اللہ پاک چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اپنے کلام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کے احکامات پہاڑوں پر، آسمانوں پر اور اسی طریقے سے زمینوں پر پیش کرتے ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، یہ بہت بھاری ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا اس کا اٹھانا، لیکن انسان نے اس کو آگے بڑھ کر کے اٹھا لیا۔ اللہ نے اس کو یہ شرف دیا کہ وہ کلام کا اٹھانے والا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن کریم، یہ بہت سارے جہات سے بلکہ ہر جہت سے متبرک ہے اور بابرکت ہے۔ یہ کلام کا بھیجنے والا پروردگار عالم جو متبرک ہے اور بابرکت ہے اور سب سے بلند بالا ہے، اور جس ذات پر نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی بابرکت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس فرشتے کا واسطہ لیا گیا ہے، جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن کریم بھیجا گیا، وہ بھی بابرکت اور متبرک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جس رات کے اندر بھیجا گیا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مبارک رات کے اندر جس کو نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کے اندر وقتاً فوقتاً جس حکم کی ضرورت پڑتی چلی گئی، وہ احکامات پہلے آسمان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جاتے رہے۔ مقام مکہ المکرمہ جو کہ بہت زیادہ مقدس اور بابرکت مقام ہے، الغرض جتنے بھی جہاد قرآن کریم سے متعلق ہے سب کے سب بابرکت ہے اور متبرک ہے اور برکت والے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ اس کو جو جوڑ دیا، رمضان کو قرآن کریم کی وجہ سے فضیلت ملی، اور قرآن کریم کو رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، اور کوئی آدمی اس جیسا کلام نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، اور نہ آج سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی اس کا مثل پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے جا بجا لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ تم اگر طاقت رکھتے ہو تو اس کے 10 صورتوں کی طرح صورتیں بنا کر لاؤ، اور اگر 10 صورتیں نہیں ہو سکتی تو کم سے کم ایک صورت ہی اس کے جیسی بنا کر کے پیش کر دو، لیکن کوئی اس کے برابر پیش نہیں کر سکا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہوئے،
اس کے اندر فصیح اور ادب بولنے والے، بہترین عربی زبان کے بولنے والے لوگ اکٹھا ہوئے۔ جب میٹنگ ہوئی، ان لوگوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا کہ کون سی آیت اور کون سے سورے کے مثل ہم بنا سکتے ہیں، لیکن جب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو قرآن کریم کی بہت چھوٹی سی صورت ہے، اس پر پہنچے تو انہی میں سے ایک آدمی نے کہا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ ایک انسان کی بات، اس کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو معجز بنایا ہے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست کا واقعہ لکھا کہ جب وہ جرمنی گئے، وہاں پر عربی سے تعلق رکھنے والے، اس کا شوق رکھنے والے کچھ لوگ جمع ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے، کوئی آدمی اس کی طرح کلام پیش نہیں کر سکتا، یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میں ایک بات کہوں گا، تم اس کی جتنی عربی بنا سکتے ہو، اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے، اپنی پوری صلاحیت کو، خوبی کو خرچ کر کے ویسی ایک آیت بنا کر کے بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ جہنم کے اندر کشادگی ہے، جہنم بڑی ہے، اس کو اپنے عربی میں بیان کرو۔ اب وہ مختلف 15-20 جملے بناتے رہے، الگ الگ قسم کے بناتے رہے اور ان کے سامنے بولتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم اور کوشش کرو۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے ہار مان لی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا، اب قرآن کریم نے جہنم کی وسعت کو، اس کی چوڑائی کو، اس کی بڑائی کو کس انداز میں بیان کیا، اس کی آیت ہمارے سامنے سنائیے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے سنایا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جب اللہ تبارک و تعالی جہنم سے قیامت کے روز پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، پوری ہو گئی؟ جہنم کہے گی وتقول هل من مزید، جہنم یہ کہے گی کہ اور ہے تو ڈالو، ابھی میں نہیں بھری۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم، جب انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی تو سب نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں قرآن کریم اللہ کا جو کلام ہے یہ معجز کلام ہے، اس کے جیسا کوئی کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ، انسان کو اس کا مخاطب بنایا گیا، فرشتے اس کے مخاطب نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے فرشتے انسان کی طرف، اس کی تلاوت کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ بات ابن صلاح نے لکھی ہے، اپنے فتاویٰ کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایسا شرف جو انسان کو ملا ہے اور فرشتے اس سے محروم ہیں، ان کو نہیں ملا، اس لیے وہ انسان کی تلاوت کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہیں اور اس کو سننے کی طرف دلچسپی دکھاتے ہیں اور حریص رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم انسان سے اللہ کا کلام سن سکیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت سن سکیں۔ اسی لیے بہت ساری جماعتیں فرشتوں کی ایسی ہے، بلکہ ایک جماعت ایسی ہے جو دنیا کے اندر پھرتی رہتی ہے اور اس تلاش کے اندر رہتی ہے کہ کوئی مجلس، کوئی محفل ایسی مل جائے جس کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہو یا قرآن سے متعلق کوئی مذاکرہ کیا جا رہا ہو، اگر مل جائے گی تو ہم اس میں شریک ہو جائیں گے۔ جب ان کو وہ مجلس ملتی ہے تو ایک دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو برکت نازل ہو رہی ہے، جو سکینہ اس مجلس کے اندر نازل ہو رہی ہے، فرشتے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز عطا فرمائی اور فرشتوں کو یہ چیز نہیں دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب آدمی تہجد کے وقت اٹھے تو اس کو مسواک کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی نماز میں کھڑے ہو جاتا ہے اور تلاوت شروع کرتا ہے قرآن کریم کی، اس وقت میں فرشتے اپنے منہ کو پڑھنے والے کے منہ سے ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی کلام کا حصہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ سیدھا فرشتے کے منہ کے اندر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو فضیلت ہے، قرآن کریم کی جو برکات ہے، فرشتے اس کو انسان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کا معاملہ فرشتے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا ماہر ہو، خوب اچھی طریقے سے پڑھنا جانتا ہے، تو
تو وہ آدمی انبیاء کے ساتھ اور اسی طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے روز اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور جو آدمی ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، مشقت ہوتی ہے، اٹکتا رہتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتے ہیں، ایک تو مشکل ہونے کا اور دوسرا چھوڑنے کے بجائے مستقل پڑھتے رہنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ 2 اجر ایسے انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ کبھی مشقت ہو جائے، پڑھنا نہ آئے تو اس کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لگاتار پڑھتے رہنا چاہیے اور کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو آدمی قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، تم میں سے وہ آدمی سب سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کے اندر یہ بات مروی ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور 1 نیکی کے بدلے میں 10 ثواب اور اجر دیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا مل کر کے ایک حرف بنے گا، بلکہ الف یہ ایک حرف ہے، اس پر آدمی کو 1 نیکی اور اس نیکی پر 10 اجر ملیں گے، اور پھر لام پھر میم، اس طریقے سے الف لام میم جو آدمی پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل اپنی روایات کے اندر، احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو بلندی اور عزت اور رفعت عطا فرماتے ہیں، اور بہت ساروں کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے گئے، اور وہاں پر کے جو ان کے متعین کیے ہوئے آدمی تھے ان کو بلایا۔ اب جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے حرم سے باہر آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی جگہ پر کس کو نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ کس کو ذمہ دار بنا کر کے پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ابن ابی ابزہ کو اپنا نائب بنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ ابن ابی ابزہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آدمی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے قریش پر، مکے والوں پر ایک غلام کو حاکم بنا دیا اور ذمہ دار بنا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ قرآن کے علوم کا جاننے والا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہی بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت ساروں کو ذلیل اور پست بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اب اگر ہم کو پڑھنے ہی نہ آئے تو کیسے اس کو ختم کیا جا سکے گا؟ آج ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت ساری کوششیں تو کر رہے ہیں، لیکن کیا قرآن کریم کے سیکھنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی فکر تو کر رہے ہیں، ان کو مکتب بھیجتے ہیں یا کوئی مولوی صاحب کو اپنے گھر بلا کر کے پڑھوا لیتے ہیں، لیکن آپ کا قرآن، کیا آپ نے اس کو سیکھنے کی فکر کی؟ کیا آپ نے اس کے سدھارنے کی اور تجوید کے سیکھنے کی کوشش کی؟ اور کبھی اس کی طرف آپ کا ذہن متوجہ ہوا؟ بلکہ قرآن کریم کے سیکھنے تو دور کی بات ہے، روزمرہ کی تلاوت سے بھی آدمی اتنا غافل ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کو خاص مواقع کے لیے اٹھا کر رکھ دیا گیا۔ کسی کا انتقال ہوگا تو قرآن پڑھیں گے، نیا گھر بنایا گیا برکت کے لیے قرآن پڑھیں گے، بلکہ قرآن تو پڑھنے آتا نہیں، اسی لیے اب مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے پڑھوائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھر کے اندر جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو 3 دن تک اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے مدرسے کے بچوں کو بلوا کر کے سورہ بقرہ اور پورا قرآن پڑھا دیا، 3 دن تک تو شیطان باہر رہا، اب اس کے بعد پھر اندر آ گیا، اور اب اس کو کیسے باہر کریں گے؟ کیا ہر بار ان بچوں کو بلاتے رہیں گے؟ اسی لیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ خود سیکھیے، سیکھ کر کے آپ اس پر عمل کیجئے، روزانہ 1 صفحہ پڑھیے، 1 پیج کی تلاوت کیجئے، زیادہ ہو سکتا 2 پڑھیے، بہو 12 پڑھیے، روز 1 پارہ پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے سہولت کے ساتھ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ غفلت یہ بالکل مناسب بات نہیں، آدمی کو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ بہت سارے مساجد میں شہر کے اندر یہ چل رہا ہے
کہ جس طریقے سے چھوٹے بچوں کو مکتب پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، ایسے ہی بڑوں کے لیے بھی ایک انتظام کیا گیا۔ اس کے اندر صرف بڑے ہوتے ہیں، جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، یا پھر جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، جاب کرنے والے ہوتے ہیں، بزنس کرنے والے، ایسے لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر یہ علماء کی نگرانی کے اندر چلتا ہے، تجوید بھی سیکھتے ہیں، عربی اور قرآن کا پڑھنا، ساتھ میں اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں علماء سے اس کو پوچھنا، اپنے جو عقائد ہے اس کا سیکھنا۔ اسی لیے چند لوگوں کو اس نظام کے شروع کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب تک کہ آدمی ہمت نہ کرے، ارادہ نہ کرے، اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جس طریقے سے بچوں کے قرآن سکھانے کا اہتمام آپ کر رہے ہیں، ان کو پڑھانے کی فکر آپ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی قرآن سیکھنے کی فکر کیجئے۔ قرآن کریم بہت ساری زبانوں میں موجود ہے، لیکن نازل عربی کے اندر ہوا، اسی لیے اچھی بات ہے کہ آپ کسی اور زبان کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا نہیں، لیکن جس زبان کے اندر نازل کیا گیا اس کو سیکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ جس زبان کے اندر نازل کیا گیا آپ اس زبان کے اندر تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اسی لیے جس طریقے سے دوسروں کی، اپنے چھوٹے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے اکابر وہ تو قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کیا کرتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روز کا یہ معمول تھا، رات میں کھڑے ہوتے، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم مکمل فرماتے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان کے اندر 11 مہینے دن رات کے اندر ایک قرآن کریم ختم کرتے، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو دن رات کے اندر تراویح کے علاوہ 2 قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی معمول کہ 11 مہینے ایک قرآن روزانہ، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا تو ہر دن 2 قرآن کے ختم کرنے کا معمول۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ان کے ماتحت چونکہ وہ خلیفہ تھے، دوسروں کو قرآن کریم کے سیکھنے، اس کو یاد کرنے کا آپ حکم فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کے پاس یہ بات لکھی کہ آپ کے پاس جتنے فوجی ہیں ان کو قرآن کریم یاد کرائیے، حفظ کرائیے۔ 1 سال کے اندر انہوں نے حافظوں کی بڑی فہرست بھیجی، جس کے اندر 300 حفاظ کے نام تھے کہ 300 فوجیوں نے حفظ کر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حکم نامہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ اپنے فوجیوں کو قرآن یاد کراؤ۔ 1 سال کے اندر فہرست بھیجی، جس میں 10,000 فوجیوں کے نام تھے کہ انہوں نے قرآن کریم یاد کر لیا اور حفظ کر لیا۔ یہ ہمارے اکابر کی تاریخ اور ان کے قرآن کریم پڑھنے کا معمول جب آدمی سیکھے گا، قدم اٹھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولیں گے اور منزلیں اس کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے آدمی کو قرآن کریم اگر پڑھنا آتا ہے تو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر نہیں آتا ہے اس کو سیکھ کر کے پھر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کی جیسی قدر کرنی چاہیے، اس کی جیسی تلاوت ہونی چاہیے، ویسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔